بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موطا امام مالک میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 432 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مقتدیوں پہ غور کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان جو کہ عظیم المرتبت صحابی ہیں وہ غائب ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، جاتے ہوئے ان کے گھر کی طرف گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج کیا ہوا، سلیمان فجر کی نماز میں نہیں آیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ حضرت سلیمان ساری رات نفلیں پڑھتا رہا ہے، ساری رات سلیمان عبادت کرتا رہا ہے، لیکن جب فجر کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ ذرا سو گیا، فجر کی نماز میں نہیں آ سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے اس بات سے کہ میں ساری رات نفلیں پڑھتا رہوں اور فجر کی نماز چھوڑ دوں۔ تو فجر کی نماز مجھے زیادہ اہمیت والی لگتی ہے، رات کو ساری عبادت نہ کروں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فجر اگر چھوڑ دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے عام مسلمان سمجھے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات محفل ہوتی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیزن ہے، اور لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچے کرتے ہیں، محافل نعت منعقد ہوتی ہیں، محافل میلاد منعقد ہوتے ہیں، جشن آمد رسول مختلف عنوانات سے چلتے ہیں، تو ساری رات بعض اوقات عبادت ہوتی ہے، ساری رات یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، علماء کے بیان سنے جا رہے ہیں، قرآء کرام تلاوتیں کر رہے ہیں، لیکن رات 2 بجے 2:30 بجے پروگرام ختم ہوا تو فوراً سارے لوگ آمین کہہ کے گھر جا کے سو گئے، فجر کی نماز رہ گئی۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض ہیں، سارے نہیں، کچھ چند ایک ایسے نعت خواں بھی ہیں، چند ایک ایسے علماء بھی ہیں جو بیان کرنے تو جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا سنگین جرم ہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دینا۔ محفل میں شرکت کرنا یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ محفل کروانا یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، اور فجر کی نماز کی اتنی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے فرض تو فرض رہے نا، سنتوں کے بارے میں فرمایا اگر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں اور تم میدان جہاد میں ہو، دشمن کے گھوڑے تمہارے اوپر سے گزر رہے ہوں، اس وقت بھی فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی، 2 سنتیں نہیں چھوڑنی، یہ اللہ کی اتنی محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ اس کا ثواب اتنا ہے، ساری دنیا کی معدنیات، سونا چاندی، جائیداد، ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، فجر کی 2 سنتوں کا ثواب دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یقیناً اس فجر کی 2 سنتوں کا ثواب بڑھ جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزوں کی قدر و قیمت ہیچ ہوگی اور یہ گھٹ جائے گی۔ اس لیے فجر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریں، اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ رحمت حاصل کرنے والا بنا دے۔